لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من العانی الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ۔ یہ رزق محبت اہل بیت جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر فرمایا، ماہ محرم میں یہ رزق بڑھ جاتا ہے، اور کر رہے ماہ محرم میں چونکہ آپ باب الحسین پر ہوتے ہیں، یہ رزق آپ کا بڑھتا ہے، اور یہ رزق اگر کسی کا بڑھ جائے تو روایات میں ہے کہ کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، پورے دین کا کمال، دین کا انتہا کیا ہے؟ ہماری ولایت ہے اور ہمارے دشمنوں سے نفرت ہے۔ کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا، تمام دین، یہ تمام دین کو معصوم کی زبان سے، ہم تو خطیب ہو سکتے ہیں، لفاظیاں کریں، لیکن معصوم کی زبان میں لفاظیاں نہیں ہوتی۔ معصوم عین حقیقت کلام کرتا ہے، فرماتے ہیں کمال الدین۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ 5 سجدات بلا رکوع۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر نے 5 سجدے کیے
اور ان 5 سجدوں کے درمیان پیغمبر نے رکوع نہیں کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو دین سیکھنا چاہتے ہیں وہ پیغمبر کے ہر عمل پہ نظر رکھتے ہیں، چونکہ وہ پیغمبر کو دین بتاتے نہیں ہیں، وہ پیغمبر سے دین سیکھتے ہیں۔ میں ایک مرحلہ کہوں، شاید آپ تاریخ تک پہنچیں، میں تفصیل میں جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ ہوگا۔ منافقین پیغمبر کو دین بتانے کی کوشش کرتے ہیں، مومنین پیغمبر سے دین سیکھا کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، پوری تاریخ ہے اس ایک جملے میں۔ منافقین پیغمبر کو دین بتاتے ہیں، کیا رسول اللہ یہ احرام نہیں اتاریں گے؟ اب آپ سنی لیجئے، ہم کو اچھا نہیں لگتا آپ احرام پہنے ہوئے اور ہم احرام اتار دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، پیغمبر کو دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومنین سراپا تسلیم ہوتے ہیں کس کے سامنے؟ پیغمبر کے سامنے۔ پیغمبر کیا کر رہے ہیں مومنین کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے کیا کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ سجد 5 سجدات، میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر نے 5 سجدے کیے بلا رکوع، درمیان میں کوئی رکوع نہیں تھا۔ قلت یا رسول اللہ سجود بلا رکوع، میں نے کہا، ابن عباس کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سجدہ کیا بلا رکوع کے۔ اب ابن عباس جانتے کہ یہاں کوئی حکمت ہے کہ پیغمبر نے سجدہ کیا بلا رکوع کے۔ پیغمبر نے فرمایا نعم اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور پیغام لے کر آئے تھے، اور پیغام یہ لائے تھے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ یحب علی، میرے پاس جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ نے کہلوایا ہے کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ فسجدت، جب میں نے یہ سنا تو میں نے سجدہ کیا، مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی جب میں نے یہ سنا تو میں نے سجدہ شکر کیا۔ ورفعت راسی، پھر میں نے سر اٹھایا۔ وقال جبرائیل ان اللہ یحب فاطمہ، اللہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے۔ فسجدت، پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ اب غور کریے گا، ورفعت راسی، پھر میں نے سر اٹھایا۔ پھر جبرائیل نے کہا ان اللہ یحب الحسن، میں جس مرحلے تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ عظمت کیا ہے۔ ان اللہ یحب الحسن، اللہ امام حسن سے محبت کرتا۔ فسجدت، پھر میں نے سجدہ کیا۔ ورفعت راسی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا۔ پھر جبرائیل نے کہا ان اللہ یحب الحسین، کہ اللہ امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ فسجدت، پھر میں سجدے میں گیا، پھر میں نے سر اٹھایا۔ پھر جبرائیل نے کہا، اب یہ مرحلہ عجیب ہے، یہ مرحلہ عجیب ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا ان اللہ یحب من احبہم، اور اے میرے رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے نبی کو یہ بھی بتا دو میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جب فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ان اللہ یحب من احبہم، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ فسجدت، پھر میں نے سجدہ کیا۔ خدا کی قسم، نبی کے وجود سے نکلی ہوئی ایک سانس پر یہ عالم ہزاروں مرتبہ اگر پیدا ہو قربان ہو جائے تو ایک سانس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے محبت اہل بیت کے صدقے میں آپ کو اتنی بڑی نعمت دیا کہ نبی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ توجہ فرما رہے، نبی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدت فرفعت راسی، یہ مرحلہ ہے امام حسین، امام حسن صدیقہ طاہرہ حضرت امیر سے وابستہ ہونے کا۔ اور یہی وابستگی میں ان دنوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وابستگی ہے جو انسان کو عظیم بناتی ہے۔ یہ تعلق، یہ اٹیچمنٹ، جس دن آپ کا رابطہ در اہل بیت سے ٹوٹ جائے آپ کی کوئی وقت نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر بار بار عرض کروں کہ جہاں کہیں بھی، چاہے ممبر پہ ذاکر آئے، چاہے نوا خان ہو، چاہے شاعر ہو، جس دن علی اور آل علی سے ہٹ کر اپنی مستقل عزت کی تلاش میں دوڑے گا اسی دن ذلیل ہوگا۔ غزلی بات آدری
مستقل عزت. مستقل کیا ہوتی ہے؟ غلام ہو جتنی عزتیں ملیں گی نسبتوں کی وجہ سے ملیں گی. تو وہ جو فرما رہے ہیں، کل میں نے عرض کیا تھا جناب ام ایمن نے نسبت دیا یا نہیں؟ کانا خادم فاطمہ، میری بس یہ نسبت ہے، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. اب اگر یہ نسبت اتنی اہم ہے، میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے والد کہیں کے جج ہوں، کہیں کے ڈاکٹر ہوں، کہیں کے مولانا ہوں، اور ہماری ان سے نسبت ہے، تو ہم اس نسبت کا ہزاروں احترام کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے والد کی عزت پہ حرف آ جائے. میں آپ کی جانب کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، غور کر رہے ہیں. ایک نسبت، انسان اپنے والد کی عزت کو بچانے کے لیے ان نسبتوں کا اتنا خیال کرتا ہے. یہ نسبت جو آپ کو در اہل بیت سے ہے، اس نسبت کو بچانے کے لیے آپ بھی یہ دیکھنا کہ میں منسوب ہوں اپنے مولا سے، تو کوئی ایسا عمل نہ انجام دوں کہ کل کے دن کوئی کہے کہ علی والے ایسا کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. آپ اس نسبت کو بچائیے، اس نسبت کو بچائیے. یہ نسبت بچانا یہ ملی ہمیں ماں باپ کی طہارت کے صدقے میں ملی، ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ملی. لیکن اب اس نسبت کو بچانا ہمارا کام ہے نہیں. ہمارے کوفی دہنی، یہ نسبت سن لیجئے پھر میں آؤں اس مرحلے تک. کوفی دہنی ہے، دہن کا کام کرتے ہیں، تیل وغیرہ کا، اس وجہ سے دہنی کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ قاضی ابی لیلہ کے پاس گئے شکایت شہادت دینے، ایویڈنس کے طور پہ ان کو کوئی لے کے گیا. اب نسبت کو غور کریے گا. قاضی ابی لیلہ نے ہمارے کوفی دہنی کو دیکھا، کہا تمہاری شہادت قبول نہیں ہے، تمہاری شہادت قبول نہیں ہے. کہا کیوں قبول نہیں ہے؟ کہا تم شیعہ علی ہو. کیا ہو تم؟ شیعہ علی ہو. بات ختم ہو گئی، اس سے بڑا جرم نہیں ہے. عمار دہنی رونا شروع کیے. اب اس کو لگا قاضی کو کہ میں نے ان کو ہٹ کر دیا، اور میں نے یہ جو کہہ دیا، بیچارے کو بڑی تکلیف ہوئی کہ تمہاری شہادت قبول نہیں ہے. اس کو لگا کہ اب تھوڑا ان کو تسکین کے لیے کچھ کہیں. کہا ٹھیک ہے، پھر جاؤ، علی کی محبت سے پھر جاؤ، شہادت پھر قبول ہو جائے گی، اتنا گھبرانے والی بات کیا ہے. عمار دہنی نے کہا کیسی بات کر رہا ہے، میں اس بات پہ تو رو ہی نہیں رہا ہوں، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ تو نے کیا کہہ دیا. میں ایک طرف سے اپنے آپ پہ رو رہا ہوں کہ تو نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا، ایک طرف سے تیری جہالت پہ رو رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے تو میری شہادت قبول کرے، گواہی قبول کرے نہ کرے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں تو تیری جہالت پہ رو رہا ہوں، اور مجھے تو نے اتنا بڑا بنا دیا، اس پہ رو رہا ہوں. میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے کہا تو علی کا شیعہ ہے. میں اور میری اوقات کی میں علی کا شیعہ ہوں. علی کے شیعہ تو ابراہیم ہیں. نہیں، علی کے شیعہ تو ابراہیم. یہ نسبت تو نے مجھے اتنی بڑی دے دیا، اس پہ رو رہا ہوں کہ میں کہاں اور شیعہ علی کہاں. دیکھیں یہ نسبتوں کا خیال کیا جاتا ہے. میں کہاں اور ایک تیری جہالت پہ رو رہا ہوں کہ تو کتنا جاہل ہے، تو قرآن بھی نہیں جانتا. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کا معنی نہیں کرنا جانتا کہ اور ان کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی ہیں. تو نسبتوں کو نہیں سمجھ رہا ہے. یہ نسبت ہمیں ملی ہے الحمدللہ. بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہزاروں افتخار کرتے ہیں، صد افتخار کرنے کی جگہ ہے. لیکن سوال بس اتنا ہے کہ اس نسبت کو کیا کیا جائے، خیال، اور اس نسبت کا پاس کیا جائے، اس نسبت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے. دین میں آنے کے راستے ہیں تو دین میں باہر جانے کے بھی ہزاروں راستے ہیں. تو یہ نہ سمجھیے کہ مطمئن ہو گئے صاحب آ گئے تو اب ایگزٹ نہیں ہے. نہیں، جس طرح انٹری کا ڈور ہوتا ہے اسی طرح ایگزٹ کا بھی ڈور ہوتا ہے. تو اس نسبت کا خیال کیسے کرنا پڑے گا؟ جو کل بات چل رہی تھی، وہ ولایت کو اپنے وجود پر اپلائی کرنا پڑے گا. جب بھی جس معاشرے میں ولایت سے لوگ دور ہوئے، میں نے عرض کیا نا، امام حسین اصلاح امت کے لیے نکلے، اور سب سے بڑی بیماری جو حضرت نے دیکھا کہ یہ امت ولایت سے دور ہے. چونکہ ولایت سے دور ہونے کے وجہ سے جو بیماریاں اور آتی ہیں، عرض کیا نا، ایک بڑی بیماری ہے، اس بڑی بیماری کے چکر میں سینکڑوں اور بیماری آتی ہیں نا. بیماریوں کا سلسلہ تو یہ والی بیماری ہوئی، اس کی وجہ سے یہ چھوٹی بیماری لگی. جب آپ ولایت سے دور ہو گئے تو آپ کو بڑی بیماری لگی. اب اس بیماری کی وجہ سے اور بیماریاں لگی. وہ ایک بیماری آپ کی خدمت میں آج بیان کروں کہ امت کو ولایت سے دور ہونے کی وجہ سے جو بیماری لگی، اس کا نام ہے
حرمت پامالی. جملہ غور کریے گا، میں بھی وضاحت کروں گا. حرمت شکنی، حرمت پامالی یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ امت علی سے دور ہو کر محترم چیزوں کی نسبت بے ادب ہو گئی. کیا ہو گئی؟ محترم چیزوں کی نسبت، یعنی جسے اللہ نے محترم بنایا تھا ان چیزوں کی نسبت امت بے ادب ہو گئی. حرمت پامالی ہے. یہ میں آسان کروں تاکہ نوجوان بچے سمجھے. مثلا یہ عالم مبارک ہے. حق کیا بنتا ہے کہ جب ہم یہاں آئیں تو نہایت احترام کے ساتھ آئیں، یہاں پر چومیں، کسی اور جانب متوجہ نہ رہیں. علم چوم رہے ہیں تو علم کی ہی جانب دھیان رکھیں. یہ حرمت کو خیال کرنا ہوا. اب یہیں پہ صاحب آپ علم پکڑے رہیں اور باتیں بھی کرتے رہیں، یہ تو کہیں نہیں حرمت پامالی مت کرو، یہ محترم چیز ہے. ممبر پہ آؤ، اس کی اپنی حرمت ہے، علم کی اپنی حرمت ہے، ماں باپ کی اپنی، یہ حرمتیں ہیں نا. وہ دعا امام زمان کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ. وہاں پر ایک جملہ ہوا عرفان الحرمہ. اس کا معنی جو ہے صحیح نہیں کیا جاتا. صحیح بھی معنی مجھ جیسے جاہل کی نگاہ میں صحیح نہیں ہوتا. وہ یہ کہ میرے اللہ مجھے حرام کی معلومات دے. اچھا آپ میں سے کس کو نہیں پتا کہ حرام، شراب حرام ہے، غیبت حرام ہے؟ غور کریے گا. آج کے معاشرے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم تو ابھی اٹھے، ہم کو ابھی پتہ چلا کہ شراب حرام ہے. لوگ کہیں گے کہاں جنگل میں آپ رہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب حرام ہے؟ ارے ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا غیبت حرام ہے. غور کر رہے ہیں میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج کے زمانے میں معلومات کی کمی نہیں ہے. آج کے زمانے کا پرابلم حرمت شکنی ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں؟ معلومات الحمدللہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا سیلاب ہے. آپ جہاں کلک کریے اور نہ جانے کتنے ایپ اور کیسے کیسے ایپ، ایک مرتبہ آپ بولیے وہ انفارمیشن. تو دیکھیے گوگل سے اور اے آئی سے اطلاعات ملتی ہیں، ادب نہیں ملتا. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ ہاں، یہاں سے ادب نہیں ملتا، حرمت بچانا نہیں ملتا. وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ محترم ہے، وہ آپ کو بتائے گا شراب حرام ہے، یہ دیکھیں اطلاعات حاصل کرنا اور ہے، حرمتوں کا خیال کرنا اور ہے. سب غدیر میں تھے، سب کو یہ اطلاع تھی کہ علی مولا ہیں، لیکن اس حرمت کو جس نے پہچانا تو کوئی سلمان بنا، کوئی ابوذر بنا، کوئی مقداد بنا. جاننا اور ہے، حرمتوں کا احترام کرنا اور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ایک بیماری ولی خدا سے دور ہونے کی وجہ سے. دیکھیں آپ کو لگتا ہے نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ بعضوں کو لگتا ہے نہیں مانتے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب تو کر رہے ہیں. نہیں تم سب کر رہے ہو، حرمت شکنیاں کر رہے ہو، حرمتوں کو پامال کر رہے ہو. اور کوئی انسان حرمتوں کو پامال کر کے سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں بات آتے؟ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا. حرمتیں کہاں بچتی ہیں؟ جب آپ ولی خدا کے ساتھ ہو، جب آپ حجت خدا کے ساتھ ہو. تو عرفان الحرمہ کا معنی کیا معلوم ہے؟ میرے اللہ مجھے حرمتوں کا علم دے. حرمت وہ حرام و حلال نہیں، حرمت میں پہچان سکوں کہ میرے خدا کی کیا حرمت ہے، میں پہچان سکوں کہ میرے نبی کی کیا حرمت ہے، میں پہچان سکوں کہ میرے امام کی کیا حرمت ہے، میں پہچان سکوں کہ میرے ماں باپ کی کیا حرمت ہے. یہ حرمت شکنیاں اگر آپ آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کبھی کہ حرمت پامال ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا معلوم ہے؟ چونکہ ولایت اپلائی نہیں ہو پا رہی ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. حرمت اس معاشرے میں پامال ہو ہی نہیں سکتی جو معاشرہ ولایت علی میں ہو. یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اس معاشرے میں حرمت شکنی ہوتی ہی نہیں جس معاشرے میں علی کی ولایت ہو. جہاں ولایت علی نہیں ہو حرمتیں پامال ہوتی ہیں. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں حرمتیں پامال نہیں ہوتی، حرمتیں پامال ہو رہی. ایک سب سے بڑی حرمت ہر گھر میں پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ماں باپ کی حرمت ہے. یہ محترم ہے. میں نوجوان بچوں سے عرض کروں یہ محترم ہے، ان کی حرمت پامال مت کرو. تمہاری نمازیں تمہیں بڑا نہیں کر پائیں گی اگر ماں باپ کی حرمت کا خیال نہیں کیا.
قرآن کریم ماں باپ کی حرمت کے سلسلے میں کیا فرماتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں یہ ٹی وی یوٹیوب نہ جانے کیا کیا یہ آپ کو حرمت شکنی سکھلاتے ہیں، قرآن آپ کو حرمت کیسے بچانا ہے یہ سکھاتا ہے۔ تو آج پورے معاشرے میں ارے نہیں صاحب ہم کو برداشت نہیں ہوتا کسی کی بات، نہیں آپ کو کرنا پڑے گا برداشت، یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو کرنا پڑے گا برداشت۔ اگر علی کے در پہ رہنا ہے تو حرمت پامالی نہیں چلے گی۔ تو جو فرما رہے ہیں علی کی ولایت سے آپ نکل جاؤ نا، ذرہ برابر علی کو فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس دن وہ مثال دیا تھا، مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے جیسی ہے، آپ سب چلے جاؤ کعبہ کعبہ ہے، پتہ نہیں بات آتے، آپ سب چلے جاؤ کعبہ کعبہ ہے۔ مولا کو مجمع اکٹھا نہیں کرنا ہے، بھیڑ اکٹھا کر کے لوگ نیتا بنتے ہیں، پتہ نہیں بات آتے نہیں، بھیڑ اکٹھا کر کے لوگ نیتا بنتے ہیں، لیکن خلیفۃ اللہ کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بھیڑ کی ضرورت کا نام خلیفۃ اللہ ہے، پتہ نہیں بات آتے، اس کو کیا ضرورت ہے، آپ رہو نہیں رہو۔ میں یہیں پہ ابتدا میں آپ کو بریکٹ میں عرض کروں، ایک شخص ہے جس کا نام نجاشی ہے، سنے بہت غور سے، تو چونکہ ولایت اپلائی نہیں ہوتی، بڑا سخت ہوتا ہے۔ مولا کو مولا کہنا آسان ہے، مولا کی حکومت کو اپنے وجود پر قائم کرنا یہ سخت ہے۔ نجاشی، یہ بچے بھی غور سے سنیں، کبھی کبھار ہماری دوستیاں ہم کو علی کی ولایت سے دور کر دیتی، معلوم ہے؟ دوستیاں، یہ جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں، یہ دوستوں کے انتخاب میں بھی بڑا خیال رکھیے، انشاءاللہ کسی دن میں عرض کروں گا، چونکہ آج یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ ہم کس کو دوست بنائیں۔ صاحب آج آپ پہلے کے زمانے میں ہمارے گاؤں میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو بغل والے محلے سے بھی دوستی نہیں ہوتی، کوئی آنا جانا اتنا تھا ہی نہیں، ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں سے دوست ہونا بہت بڑی بات ہے، فلاں گاؤں میں بھی آپ کے دوست ہیں۔ اگر آپ اس زمانے میں کہتے کہ پونا میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے تو لوگ اچھا پونا تک آپ کی دوستی ہے، ابھی یہاں گھر میں بیٹھ کر ایک کمرے میں پتہ چلا آپ کی دوستی ہے امریکہ میں، آپ کی دوست، کیونکہ یہ زمانہ بہت آسانیوں کا ہے، تو یہ بھی بعض دوستیاں انسان کو خراب کر۔ نجاشی شاعر ہے اور بہت اچھا شاعر ہے، حضرت امیر کی شان میں بھی اس نے شعر کہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ولایت کو اپلائی کرنا اور حضرت امیر کے وجود پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، حضرت امیر کی عظمت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ مولا کا بہت حسین جملہ ہے کہ لوگوں کا میرے پاس جمع ہونا میرے لیے عزت کا سبب نہیں، یہ مولا کا جملہ ہے، اور لوگوں کا میرے پاس سے دور ہونا میرے لیے وحشت کا سبب نہیں ہے۔ جب 1,24,000 ہوں تب بھی علی علی ہے، جب 4 بچیں تب بھی علی علی ہے۔ تو وجہ فرما رہے دریا اللہم صلی علی علی، پورا مجمع چلا جائے علی۔ یہ نجاشی نے معلوم ہے کیا کیا؟ ماہ رمضان، بہت غور کریں گے نوجوان بچے، ماہ رمضان، یہ نوجوانوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ عمر میں بہت زیادہ ہم لوگوں سے چھوٹے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں، مگر نہ سب کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ نجاشی نے معلوم ہے کیا کیا؟ نجاشی اپنے گھر سے نکلا کوفے میں، راستے میں ایک دوست اس کا ہے اسماک نام کا، وہی بتایا بری دوستیاں جو ہے نا، اس نے اس کو بلایا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ کہا شام سے شراب آئی ہے، اب دیکھیں امپورٹڈ شراب، بڑی مشکل سے ملی ہے اور آج ہے۔ تو نجاشی نے کہا ماہ رمضان ہے، میں شرابی ہوں بھی نہیں، ماہ رمضان میں تم ایسا آفر کر رہے ہو؟ اس نے کہا رمضان کیا ہوتا ہے، شوال، سب اللہ کا مہینہ، ہاں پیا جائے۔ بہت اصرار کیا، یہ صاحب بیٹھ گئے اور پیا انہوں نے شراب۔ اچھا پرانا شرابی ہو تو سہ لیتا ہے، نیا شرابی یہاں 2 گھونٹ، اس کے بعد پورا محلہ جو ہے سر کو اٹھا لیا۔ اب ان کو پکڑا گیا، پکڑ کے کہاں پہنچائے گا؟ مولا کی خدمت میں، بہت غور سے سنیے گا، کہاں پہنچا گیا؟ مولا کی خدمت، شاعر مولا کا حضرت کی خدمت میں، مولا شراب پیا۔ حضرت نے فرمایا تو پھر اس کے بعد 80 کوڑے مارو، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ شراب کی حد کتنی ہے؟ 80 کوڑے۔ مولا کوئی رعایت؟ وہ زمانہ نا بھاگنے والا زمانہ تھا، جس پر بھی علی کی عدالت جاری ہوتی تھی وہ کوفے سے سیدھے شام میں رکتا تھا۔ تو جب فرمانے جہاں پہ بھی ان سے کہا جائے مال حرام لیو دو، تو اگلے دن وہ کہاں ملتا تھا؟ شام میں۔ تو لوگوں نے کہا وہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجمع بھاگے رہے،
علی حکم خدا کو پامال نہیں ہونے دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ مجمع رہے نا، مجموع کی فکر کسی اور کو ہوتی ہے، علی کو مجمع کی تھوڑی نہیں فکر ہے. حکم خدا کو پامال کر کے مجمع جمع کرنا ہونا تو پھر بہت بھیڑ ہو جائے. علی کے پاس خلوت اسی وجہ سے ہے کہ علی کے پاس رہتے ہی وہ ہیں جنہیں حکم خدا برداشت کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہر کوئی علی کے پاس نہیں رہتا، ہر کوئی نہیں رہتا. کہا مولا بھاگ جائے گا. حضرت نے کہا بھاگنے دو، بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا. حضرت نے کہا 80 کوڑے مارو. 80 کوڑے لگے. حضرت نے کہا 20 ایکسٹرا. اچھا یہ 80 تو لگ ہی چکا تھا، 20 اور. اب تو اس نے حضرت کی طرف دیکھا، مولا یہ 80 ہو گیا، 20 کیوں؟ کہا یہ 20 ماہ مبارک رمضان کی حرمت پامال کرنے کا، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. ماہ مبارک رمضان کی حرمت پامالی الگ ہے. 20 اور لگے اور وہی ہوا، بھاگ گیا، وہ چلا گیا شام. لیکن ہے کو بازو کے اندر کچھ کوالٹی ہوتی ہے. شام جب یہ پہنچا نا تو اچھا کسی کو آپ نے مارا ہو اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے دشمن کے پاس پہنچا ہو تو دشمن کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے. حاکم شام نے کہا مرحبا اس شخص پر جس نے حق کو پہچانا اور باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ گیا. اب ان کو لگا کہ ان کے نام کا قصیدہ ہو جائے گا. حق کو چھوڑ کر باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ گیا. اس نے کہا اتنا زیادہ جو ہے نا پھولو مت، میں جو ہوں نا علی کو عدالت کو چھوڑ کر تمہارے ظلم تک چلا آیا. تو وجہ فرما رہے ہیں نہیں، میں اپنی کوالٹی سمجھتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، وگرنہ عادل وہی تھے. روایت کہتی حضرت کو جب نجاشی کا جملہ بتائے گا نا، مولا نے کہا قسم خدا کی اگر اس حال میں حاکم شام نے اسے مار دیا ہوتا نا تو وہ شہید مرتا، کیونکہ اس نے ظالم کے سامنے علی کی عدالت کا قصیدہ پڑھا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ مجمع رہے نہ رہے، حرمتیں رہیں. ولایت علی میں کیا ہے؟ حرمت پامالی نہ ہو. یہ ماں باپ کی حرمت پامال کر کے آپ علی کی نگاہوں میں بڑے نہیں بن سکتے. یہ آپ سوچو کہ نہیں 4-5 مجلس میں ایکسٹرا چلے جائیں گے تو ماں باپ کی حرمت پامال کرنے کا حق بن جائے گا. نہیں، میں پھر نوجوان بچوں سے مجلسوں سے کبھی تاخیر ہو نا، دیر میں پہنچو، والدہ پوچھ لیں تو اکڑ کے مت کہو کیا یہ ہوتا ہے، نہیں، بہت تواضع سے کہو کہ دیر ہو گئی، تاکہ پتہ چلے کہ مجلس سے آئے ہو، کہیں اور سے نہیں آئے ہو. پتہ نہیں بات آ جائے نہیں. مجلس سے پلٹنے والی قوم با ادب جاتی ہے، بے ادب جائے تو شاید بیٹھا تھا سنا نہیں کچھ. پتہ نہیں بات آ جائے نہیں. جب مجلس سے دیر ہو گئی، آپ کو دیر ہو گئی، ہو جاتا ہے. کبھی غور ذاکر نے دیر تک پڑھ دیا، کبھی نوح خان نے دیر تک پڑھ دیا، لیکن آپ پلٹ کے جا رہے ہو. ماں ہے، ماں کا دل ہے، باپ کا دل ہے. آپ کو تو لگ رہا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر کے تو نہیں آئے، لیکن گئے تو آپ توجہ فرما رہی ہے. ماں ہے نا، یہ انتظار کر رہی ہے، یہ انتظار کری. آپ اچھے سے کہہ دو کہ دیر ہو گئی ہے. یہ حرمت پامالی نہیں چلے گی. حرمتیں جنہوں نے پامال کیا وہ کامیاب نہیں ہے. ولی خدا سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ حرمت پامال ہوتی ہے. حرمت پامال. یہ ولایت علی کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپلائی کریں. دیکھیں حرمتیں کس قدر بچاتے ہیں. معاشرے کا درد کیا ہے؟ اس معاشرے کے سامنے حرمتیں پامال ہو رہی. یہی تو امام حسین نے فرمایا الا ترون الی الحق لا یملبہ وإلى الباطل لا يتناعن الا وإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت. کیا تم نہیں دیکھتے کہ سنت رسول کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے الا ترون الی الحق لا یملبہ وإلى الباطل لا يتناعن؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ یہ حرمت پامال قوم کیسے بنتی ہے؟ حرمت بچانے والی قوم الگ ہوتی ہے، حرمت پامال کرنے والی قوم الگ ہوتی ہے. جو علی کے ساتھ ہو وہ حرمت نہیں پامال کرتا، حرمتوں کو بچاتا ہے. اور دیکھیں نا جنہوں نے یہ کام کیا، میں واقعاً آپ کی خدمت میں 5 حرمتیں نقل کروں گا ابھی. یہ سارے مرحلے میں فقط بچوں کے لیے عرض کر رہا تھا تاکہ حرمتوں کو سمجھیں کہ اللہ نے کائنات میں محترم چیزیں بنایا ہیں اور بہت سے احترامات ہمارے والدین نے سکھائے. کس نے سکھایا آپ کو علم کیسے چومنا ہے؟ کون سی کتاب میں آپ نے پڑھا تھا؟ ماں باپ نے سکھایا تھا نا کہ یہ علم ہے، یہ ممبر ہے، یہ تعزیہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ان حرمتوں کو کس نے سکھایا تھا؟ پھر ماں باپ سے التماس کروں
جس طرح تم نے اور حرمتیں سکھائی نا، اسی طرح یہ بھی سکھاؤ کہ یہ بڑا ہے، یہ چچا ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ حرمتیں سکھاؤ نا، یہ اپنے بچوں کو یہ حرمتیں سکھاؤ تاکہ یہ محترم چیزوں کو پہچانیں، اور جب احترام کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے تمہارا احترام کریں گے۔ اور جو جہاں پہنچا مرحوم شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، میں بار بار ان کا ذکر کئی بہانے سے کرتا ہوں، معلوم ہے مجھے ایک چیز پہ ان کی بہت رشک ہوتا ہے، ان کا اجتہاد اپنی جگہ، ان کا علم اپنی جگہ، ان کا تقویٰ، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ مجھے ایک چیز پر ہمیشہ معلوم ہے شیخ انصاری پہ رشک یہ ہوتا ہے، جب آپ حرم مولائے کائنات جائیے نا، جیسے ہی باب القبلہ پہ آپ قدم رکھیے، لیفٹ ہینڈ پر جس کی قبر آتی ہے وہ شیخ انصاری کی۔ نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ اس طرح کیسے نوازتا ہے۔ زندگی بھر جس نے حرمتوں کو بچایا، علی نے اس کو اتنا محترم بنا دیا کہ اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ حرمتیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنی ماں کی نسبت عجیب ہے، عجیب ہے۔ میں آپ کو فقط مختصر ایک واقعہ ان کا بتاؤں، عجیب مرحلہ ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ ہم پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سے پڑھ اوڑھ لیتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ختم ہو گیا بات، اب ہم سے کون بات کرے گا۔ مرحوم شیخ انصاری اپنے گاؤں میں دیہات تھا، پڑھ چکے جو استاد تھے وہاں پر ایک مرتبہ اپنی والدہ کے پاس آئے، کہا یہاں کے جتنے اساتذہ تھے وہ جو کچھ پڑھانا تھا پڑھا چکے، اب میں چاہتا ہوں نجف اشرف جاؤں، وہاں بڑے استاد ہیں، بڑے ٹیچرز ہیں، ان سے پڑھوں۔ آدمی کے اندر دل کی علم کی چاہ ہوتی ہے تو آدمی دوڑتا ہے۔ والدہ نے ایک جملہ کہا، یہ غور کریے گا، بعض اوقات ہم کو لگتا ہے ہم لوگ کبھی کبھی ارے ہم بہت آگے بڑھ جاتے، اگر ماں باپ نہ ہوتے اور ان کے ذمہ داری کی زنجیر ہمارے قدموں میں تھی لہذا ہم پیچھے رہ گئے۔ دیکھیں یہ جملے جو لفاظیاں آتی نا، ہمارے سر پہ بڑی ذمہ داریاں تھی اس لیے ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ کیوں بھول گئے کہ شاید تم رہ گئے انہی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ یہ آگے پیچھے کیا ہوتا، ہو سکتا تم رہتے ہی نہ، یہ ان کی دعائیں تھی جو تم کو بچا کے رکھے۔ مرحوم شیخ انصاری ہے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نجف اشرف جاتا ہوں، کوئی غلط کام ہے؟ ماں نے کہا میرے لال تم تنہا اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، میں تمہارے بغیر۔ دیکھیے آپ کبھی حرمتوں کا خیال کرو نا، پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتابوں کو رٹ رٹ کے پڑھنا اور ہے، اس سے شاید انفارمیشن جمع ہو۔ حرمتوں کا خیال کر کے پڑھنا علم لاتا ہے۔ انفارمیشن اور علم میں فرق ہے۔ انفارمیشن کا تعلق میموری سے ہے، علم کا تعلق دل سے ہے۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں، انفارمیشن والے الگ ہوتے ہیں، دل میں جس کے علم آ جائے نا تو وہ نور بن کر آتا ہے۔ شیخ انصاری نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا بات ختم، لیکن علم کی تڑپ تھی۔ دیکھیں والدین کبھی آپ کی ایک بات کو نہیں سمجھے۔ میں محرم یہ باتیں کیوں، محرم حرمتوں ہی کا تو مہینہ ہے نا، یہاں بہت بڑی حرمت ہے، یہاں بہت بڑی حرمت کو ہم کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پھر آئے کچھ دن بعد اپنی والدہ کے پاس، میں نے کہا آپ حق پر ہو، ایک بار نہیں دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جائیے ریکویسٹ کریے۔ آنے کے بعد کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے علم حاصل کرنے کا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک استخارہ دیکھا جائے۔ اب دیکھیں ماں سے نہیں کہہ رہے کہ اب میں جاؤں گا ہی، استخارہ، اور وہ بھی آپ کی اجازت اگر ہو تو دیکھا جائے۔ اور کریے گا یہ حرمتیں کیسے بچتی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو استخارہ دیکھتے ہیں، جو آ جائے۔ ماں ہے شیخ انصاری کی، حکم خدا کے سامنے تسلیم ہے، کہا میرے لال قرآن کھولو جو آ جائے، میں سراپا تسلیم ہوں۔ ایسے ہی جو نہیں کسی کا بیٹا شیخ انصاری ہو جاتا، ماں جب خدا کی عبودیت اور بندگی کرتی ہے تب بیٹا شیخ انصاری ہوتا ہے۔ کہاں قرآن کھولو میں تسلیم ہوں۔ قرآن کھولا، عجیب آیت آئی، عجیب آیت آئی۔ کبھی کبھار واقعی استخارے میں ایسی آیت آتی ہے، آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضَعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ آیت کیا ہے؟ جانا تو ان کو کہا نجف، ماں سے فرمائش کر رہے تھے۔ آیت آئی کہ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کیا کہ جب آپ اپنے بچے کو دودھ پلا لیں اور جب اس کی نسبت آپ ڈریں تو کیا کریں، فلکی ہے فی الیم، تو اسے موجوں کے حوالے کر دیں، ولا تخف، ڈریے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، ان رادوہ الیہ، ہم اسے لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور لوٹائیں گے، کیا بنا کے لوٹائیں گے، رسول بنا کے لوٹائیں گے۔ آیت میں بڑی لطافت ہے، میں موضوع سے دور نہ ہو جاؤں، آیت میں لطافت بہت ہے۔ دیکھو سامنے دکھ رہا ہے دریا،
لیکن چونکہ ہمارا حکم ہے اور اگر تم نے اعتماد ہم پر کر لیا تو ہم دریا میں بھی تمہارے بچے کی حفاظت کر لیں گے، ہم خدا ہیں، تم ڈالو فلکی ہے فی الیم۔ ہم لوگ تھوڑا سے کبھی کبھار اپنے رب خود بن جاتے ہیں، ہاں یہ بہت ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن پھر خدا کہتا ہے یہ کرو حرام مت کھاؤ، تو وہاں اپنے رب ہم بن جاتے ہیں۔ ارے صاحب حرام نہیں کھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، یہ نماز میں کہہ رہا رب العالمین، لیکن اس کو یقین نہیں کہ رب العالمین وہ ہے، عالم کے رب وہ ہے، آپ نہیں ہو۔ لیکن جناب موسیٰ کی والدہ نے ڈالا، خدا نے کیا کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم لوٹائیں گے، لیکن کیسے لوٹائیں گے؟ جیسا دیا تھا ویسا لوٹائیں گے؟ کہا نہیں، جیسا تم دو ویسا لوٹا دیں تو ہم خدا نہیں، خدا نہیں، بات واضح نہیں واضح، جیسا تم دو ویسا لوٹا دیں تو ہم خدا نہیں، تم دوگی ایک آغوش کا بچہ، ہم جب لوٹائیں گے تو رسول بنا کر لوٹائیں گے۔ تو جب فرمانے یہ آیت نکل آئی، اب شیخ انصاری کی والدہ نے کہا لوٹو جاؤ۔ کیسے لوٹے؟ ماں سے بھی ملاقات ہوئی، کیا بن کے لوٹے؟ فقیہ ہے، وقت فقیہ بن کے لوٹے نا۔ یہ حرمتوں کا خیال ہے، بس ایک حرمت جو بہت اہم ہے جس کا خیال کرنا ضروری ہے محرم میں اور دیگر تمام سال کے حصوں میں، محرم حرمتوں کو بچانے کا مہینہ ہے۔ سرکار سید الشہداء اصلاح امت کے لیے نکلے، کیوں؟ کیونکہ یہ امت حرمتوں کو پامال کر رہی تھی۔ وہ کون سی حرمتیں تھیں؟ میں تیزی سے ایک دو حرمت ان میں سے بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للہ عز وجل خمس حرم فی بلادہ، 5 حرمتیں اللہ کی تمہارے درمیان ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا ولایت سے دوری کی وجہ سے امت نے ان حرمتوں کو پامال کیا یا نہیں کیا؟ کیا فرمایا؟ للہ عز وجل خمس حرم، اللہ کی 5 محترم چیزیں تمہارے درمیان ہیں۔ ایک حرمت رسول اللہ، ایک حرمت کیا ہے؟ حرمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری حرمت حرمت آل الرسول علیہ السلام۔ دوسری حرمت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ حرمت آل، آپ دیکھیے گا ولایت سے دوری کی وجہ سے حرمتیں پامال ہوئی نہیں۔ دوسری حرمت حرمت آل رسول۔ تیسری حرمت حرمت کتاب اللہ، قرآن محترم، رسول محترم، اہل بیت رسول محترم، قرآن محترم۔ ابھی آپ دیکھیں گا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ان حرمتوں کو کیسے پامال کیا گیا اور ولایت میں جو لوگ تھے انہوں نے اس حرمتوں کو کیسے بچایا۔ حرمت پیغمبر، سب سے بڑی حرمت کائنات کی، اللہ تعالیٰ نے کس قدر اپنے نبی کو محترم بنایا۔ آپ قرآن میں جا کر نبی کا احترام دیکھیے، خدا کی قسم حرمت نبی کو اگر پہچاننا ہے نا تو ہماری کتابیں نہیں پڑھیے، یہاں کیا ملے گا؟ حرمت رسول کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کتاب خدا دیکھیے اور علی کا کلام دیکھیے، توجہ فرما رہے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ کون محترم ہے۔ کیا قرآن کس انداز میں نبی کی سلسلے میں فرماتا ہے؟ آپ دیکھیں حرمت پیغمبر کو قرآن کے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ایسا کس کے لیے آیا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ، اس قدر میرا نبی محترم ہے کہ ان مسلمانوں سے کہو إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت پتہ نہیں چلے گی جب تک میرے نبی کی پیروی نہیں کرو گے۔ یعنی اس قدر محترم ہے کہ جس کی اتباع محب خدا بناتی ہے۔ یا قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم خدا کی، یہ خدا قسم کھا رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب ان کے درمیان اختلاف ہو تو یہ آپ کو حکم بنائیں۔ میں پھر آج تمام امت مسلمہ سے یہی کہہ رہا ہوں، اگر اختلاف ہے بعض کسی چیز کو لے کر تو ہم ان کے پاس نہیں جائیں،
قرآن اور رسول کے پاس آئیں، انہی کے پاس آنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، انہی سے فیصلہ کروائیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میں کیا جانوں، آپ کیا جانیں، نبی فیصلہ کریں گے نا کہ حق کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے میرے نبی جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں۔ اور اس کے بعد یہ آیت واقعاً رسول کی اس قدر محترم ہے، یہ آیت عجیب انداز میں کہتی ہے، آیت کہتی ہے ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، اور جب آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئے نا، اور آپ جب فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد ریئیکشن دکھانا بدن سے چھوڑیے، اگر دل میں بھی یہ رہا کہ نبی نے ہمارے حق میں فیصلہ صحیح نہیں کیا تو قرآن کہتا مومن نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ مجلسی مجمع آپ کچھ چیزیں تو خود سمجھیے، اگر نبی کے فیصلے پر اعتراض دل میں ہو جائے، اگر نبی کے فیصلے پر اعتراض دل میں ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ ہم تو نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے، یہ آیت ہے۔ ابھی تک آپ یہ نہیں کہتے صاحب یہ تو نہیں، آپ روایت نقل کر دیے اور ضعیف ہے اور ایسا ہے اور آپ کی کتاب میں اور فلاں کی کتاب میں نہیں، کتاب خدا میں ہے کہ اگر نبی کے فیصلے کے خلاف، اگر نبی پر اعتراض دل میں بھی ہوا تو مومن نہیں۔ اب میں پھر تمام امت کو دعوت دیتا ہوں، جا کے چیک کریں کس کو کب نبی کے فیصلے کے خلاف اعتراض ہوا ہے۔ مجھے فرما رہے ہیں یہ تو دو چار کی بات ہے نا، یہ دو چار، اس کی خود اس آیت کی شان نزول کبھی آپ دیکھیں، واقعاً بڑی مزیدار ہے۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ زبیر اور ایک شخص اور پیغمبر کے پاس ہے، پانی کو لے کے جھگڑا تھا۔ اللہ کرے یہ برسات امام حسین کے صدقے میں ہو اور یہ پانی کی مشکلات سے جو ہم دو چار ہیں، یہ پانی کی مشکلات ختم ہو۔ بیٹھ کے پانی کو لے کے جھگڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا پہلے ہمارے کھیت میں پانی جائے گا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے، اب وہ نہر سے آتا۔ یہ دونوں پہنچے کہاں؟ نبی کے پاس۔ کہاں پہنچے؟ نبی کے پاس۔ نبی نے فیصلہ سنایا، زبیر کے حق میں فیصلہ ہوا۔ میں نہیں کہوں گا زبیر کے حق میں فیصلہ کیا، جو ثبوت تھا زبیر کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اب وہ جو ساتھ آیا تھا نا، اس نے کہا، اب آپ آسان زبان میں سنیے نا، تم نبی کے رشتہ دار تھے۔ یہ ہم لوگوں کے یہاں بھی ہوتا ہے، اگر پنچایت لگے جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا اس کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو گیا۔ اس نے کہا نبی نے جو ہے رشتہ داری نبھا دیا، اب اس کے بعد کوئی جھگڑا ہوگا تو میں نبی کے پاس لے کر نہیں آؤں گا۔ یہ شان نزول ہے، یہ شان نزول ہے۔ اس نے کس کا انکار کیا؟ نماز کا انکار کیا، روزے کا انکار کیا۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد نماز ختم، روزہ نہیں رکھوں گا، حج نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں، کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا بس نبی کے پاس فیصلہ کرانے نہیں آؤں گا۔ مطلب سمجھے، ایک پانی کا جھگڑا، اس میں اگر نبی فیصلہ کر دیں اور کوئی نہ مانے تو قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں۔ سوالات کے مجمع میں حکم خدا سے نبی خلیفہ کا فیصلہ کر کے چلے جائیں، جو نہ مانے وہ مومن کیسے رہ جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کہاں؟ وہ کہاں سے مومن رہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے صاحب، ہم کہیں تو نہیں بہت شدید ہو، نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کا جو لہجہ ہے میں نے سنا دیا، اور قرآن کی آیتیں چیک کریے۔ آج کے زمانے میں آپ کہہ نہیں سکتے صاحب ہم کو آیت نہیں مل رہی، آپ گوگل پہ 1000 کام کرتے، یہ بھی کریے جملے، اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک جملہ بھی کر کے سرچ کر لیجیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ مطلب عجیب ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں حق نہیں ہے کہ میرے نبی کے بولنے کے بعد کچھ بولو، یہ احترام ہے۔ تسلیم کا معنی یہی ہوتا ہے۔ یہ آیت جو ہمارے ہاں خوب پڑھی جاتی ہے، جس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اس کے بعد صلو علیہ کے بعد کا جو جملہ ہے اس کی وضاحت ہونا چاہیے، وسلموا تسلیما، اللہم صلی میرے نبی کے سامنے تسلیم ہو۔ تمہارا دین، ایمان تمہاری نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ سے نہیں پتہ چلے گا، تم مومن ہو پتہ اس وقت چلے گا کہ میرے نبی کے سامنے تسلیم کتنا ہو، میرے نبی کے حکم کو مانتا ہی کتنا ہو۔ یہ نبی محترم ہے، خدا کی قسم یہ نبی محترم ہے، یہ احترام نبی ہے کہ اگر نبی کے بتائے ہوئے، چونکہ معلوم ہے نبی کی بات رد کرنا نبی کی بات نہیں ہوئی نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی جانب سے کب باتیں کرتا ہے؟ میرا نبی تو میرا حکم بیان کرتا ہے نا، جب میرا حکم بیان کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر میرے نبی کے حکم کو نہیں مانا تو تم نے کس کے حکم کو ڈالا؟ آپ غور کریے نا، بہت آسان مثالیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بڑا کسی کو بھیجے کہ فلاں صاحب کو یہ بتا دینا اور آپ کہیں جاؤ تمہاری بات نہیں مانتے، تو یہ تو آپ نے اس کو نہیں انکار کیا نا، یہ تو در حقیقت وہ جس نے بھیجا تھا اس کا انکار کیا، وہ جس نے رسول بنا کے بھیجا اور کہا یا ایھا الرسول بلغ، اس نے تو ابلاغ کیا نا، حکم تو حکم خدا تھا۔ اور پھر وہی جملہ کہوں، شیطان بیچارے سے پھر کیا غلطی ہو گئی؟ ہم لوگ نہ مانیں خدا کا حکم تو ہم مسلمان رہ جائیں، وہ نہ مانے تو شیطان بن جائے، یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا۔ تو جو ہے حکم تو حکم ہے نا، سنت اللہ لا تبدیل، اللہ کی سنت سنت ہے، سنت خدا ایک جیسی۔ جو بھی حکم خدا نہ مانے، اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تھوڑا سے اس چیز کو دیکھیں، ایک مرتبہ نماز، یہ ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھنے کو میں پرموٹ کروں، نہیں، نماز نہ پڑھنا اور ہے، نماز کا انکار کرنا اور ہے۔ بات واضح نہیں واضح؟ نماز نہ پڑھنا، حالانکہ بہت، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ولایت علی میں نماز قضا نہیں ہونا چاہیے، در حسین پہ یہ آپ کو کوئی، یہ نوجوان بچے سنیں، کوئی بہکائے نہیں کہ نہیں صاحب آپ کو نماز کی کیا ضرورت ہے، آپ کو ایسی کیا ضرورت ہے۔ ابھی نئے تھوڑا سے ہم لوگوں کے یہاں جوشیلے لوگ، یہ 2-4-10 نعرے لگ جائیں، نہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت امیر کو جملہ بتاتا، بات آ گئی تو عرض کر دوں۔ حضرت فرماتے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل۔ حضرت فرماتے ہیں، یہ دیکھیں مولوی کیا کہہ رہا ہے، شاعر کیا کہہ رہا ہے، خطیب کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ان میں سے کسی پر ایمان لانے کو نہیں کہا گیا۔ پتہ نہیں بات نہیں آتے، آپ کو ہمارے نام کا کلمہ پڑھنے کو کہا گیا کہ فلاں شاعر کے نام کا کلمہ نہیں پڑھے تو آپ مسلمان نہیں، فلاں مولوی صاحب کا کلمہ نہیں پڑھے، یہ کیا ہے، ان سے کیا مطلب ہے؟ اور ان شاعروں، مجھ جیسے مولویوں، مجھ جیسے خطیبوں کو میں عرض کر رہا ہوں، شاعر، مولوی، خطیب، ان سب کا کام دین بتانا ہے، دین بنانا نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں، ان سب کا کام دین بتانا ہے، دین بنانا نہیں۔ دین کامل ہے، آپ کی ضرورت نہیں، ویلکم، ٹھیک، پڑھیے، بتائیے، آپ کو نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا۔ آپ زحمت نہیں کریے، آپ اپنے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیجیے اچھے سے، دین یاد ہو تو آ کر سبق کی طرح سنا کے چلے جاؤ، یہاں بیٹھ کر دماغ مت لگاؤ، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا من یہ، آپ کا من کیا کہتا ہے، آپ سے کیا مطلب؟ آپ پر ایمان رکھتے ہیں ہم کہ آپ کا دل یہ کہتا ہے، آپ کے دل کے بدلے ہم کو جنت ملے گی، کہ کل ہم کہیں گے کہ نہیں مولوی صاحب کا دل کہہ رہا تھا اس لیے ہم نے کیا، تو اللہ کہے گا مولوی صاحب کو بھی دیکھ لو، جہنمی میں کہیں ہوں گے، انہی کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو ان کے دل سے کیا مطلب ہے نا، ان کے دل سے کیا مطلب ہے، میرا دل نہیں، حضرت جو بتائیں۔ دین کامل ہے، دین کو ویسے ہی مانیے جیسے دین ہے۔ میں پھر عرض کروں، سپر مارکیٹ نہیں ہے، ہاں سپر مارکیٹ نہیں ہے، صاحب یہ والا آئٹم گھر میں ضرورت ہے لے لو، وہ والا نہیں چاہیے۔ دین لینا ہوگا تو پورا لینا ہوگا، یہ نہیں چلے گا ارے وہاں اچھا لگتا ہے، روزہ رکھنے میں تو مزہ آتا ہے لیکن صبح نماز کے لیے جو ہے اٹھنے میں مزہ نہیں آتا۔ یہ سپر مارکیٹ نہیں ہے، لینا ہوگا تو پورا لینا پڑے گا، نماز بھی لینا ہوگا، روزہ بھی لینا ہوگا، عزاداری بھی لینا ہوگا۔ توجہ فرما رہے
جلوس بھی لینا ہوگا، مجلس بھی لینا ہوگا، دین پورا لینا ہوگا. یہ سپر مارکیٹ مت بنائیے جو آپ کے گھر کی جو میچ کرتا ہے اس کو لیا تو کیا. اگر کسی کو بریانی اچھی لگتی کہ بڑا برداشت کر کے بریانی کھایا، برداشت کس چیز کا کہ آپ کو اچھی لگتی تھی؟ تو اس میں برداشت جو آپ کو نہیں اچھا لگے نا وہاں پہ آپ کام کریے تو آپ کو پتہ چلے. بس غور کریں. بس یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ آپ نبی کے سامنے کیا ہو جائے. میں دیر ہو گئی، میں نبی کے سامنے تسلیم ہوں یا نہیں ہوں؟ نبی محترم کس قدر ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. یہ آیت یاد کریے، خدا کی قسم ہم سب کو نبی کا احترام اس قدر کرنا ہے کہ میں اپنے نفس کو، میں اپنی خواہشوں کو، میں اپنے جملوں کو، میں اپنے کلموں کو سب کو فدا کر دوں، لیکن اپنے نبی کی بات کو فدا نہ ہونے دوں. یہ محرم آپ کو سکھاتا ہے، یہ محرم سکھاتا ہے. اسی کو حسین ابن علی بتاتے ہیں، اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَعَلِي علی ابن ابی طالب. جب سب بھول گئے، جب سب لوگوں نے، میں انشاءاللہ کل اور حرمتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ اصلاح ہے، یہ امت کی اصلاح ہے. یہ امت محترم چیزوں کو بھول چکی ہے. یہ امت احترام نہیں کرتی. یہ امت بھول گئی کہ رسول کا احترام کیا ہے، رسول کی بیٹی کا کیا احترام ہے. خدا کی قسم میں ایک جملہ کہوں، شاید محرم کی 5 ہے، سن لیجئے. دین کی پامالی کا سب سے بڑا دن کیا تھا معلوم ہے؟ جب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی. فاطمہ نہیں پامال ہوئی تھی، پورا دین پامال ہو رہا تھا. فاطمہ نہیں پامال. محرم ہے، بار بار بی بی کا ذکر کرنا چاہیے. فاطمہ نہیں پامال ہوئی تھی، پورا دین پامال ہو گیا. علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں بندھی تھی، دین کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی، دین کے ہاتھوں میں. فاطمہ کا گھر نہیں جلایا گیا تھا، دین کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی. دین جلایا گیا، خدا کیا یہ دین جلایا جا رہا تھا. دین کا گھر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس گھر کو جلایا گیا جس گھر کو اللہ نے بلند کیا. اور دیکھو حرمت پامالی کا سلسلہ کتنا بڑھا کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ فاطمہ کے لال کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا. فاطمہ کا لال مدینے میں نہیں رہ پا رہا ہے. مدینہ چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑ دیا. حرمتوں کو بچانے کے لیے حسین ابن علی کربلا آ گئے. بس ارباب ادا 5 محرم ہے. 5 محرم کے بعد آپ مصائب کو خوب تصور کرتے جائیے. محرم قریب آتا گیا ہے اور محرم جاتا چلا جا رہا ہے. ہم میں سے نہیں پتا کون اگلے سال رہے جو اس فرش میں بیٹھ کے مولا کو پرسا دے. میرے آقا ہمارا سلام قبول کریے، میرے آقا ہمارا پرسہ قبول کریے. اے میرے آقا ہم جانتے ہیں ہم خطا کار ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ ہمارے پرسے کو قبول کر لیں. ہاں ارباب ادا 5 محرم آ گئی ہے. بڑا سخت مرحلہ ہے. کربلا کا منظر میں آپ کو بتاؤں. 5 محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اشقیاء بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک بہن ہے جس کا دل بڑا مضطرب ہے. اللہ اللہ میرے بھائی کا کوئی مددگار نہیں ہے، میرے بھائی کا کوئی ناصر نہیں آ رہا ہے. اللہ زینب کو اپنا گھر اجڑنے کی فکر نہیں ہے. زینب کی تمنا کا نام فقط اتنا ہے کہ حسین بچ جائے. زینب فقط اتنا چاہتی کہ میرا بھیا بچ جائے. زینب اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے نا جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. زینب اپنی پوری دولت قربان کر دے گی بس حسین بچ جائے. ہاں ارباب ادا. لیکن شب عاشور جب آئی نا تو وہی زینب جس نے حسین پر سب کچھ قربان کر دیا. شب عاشور بھی عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا. ہر ماں، یہ کربلا کی مائیں الگ ہیں، یہ مائیں الگ ہیں. دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو بچاتی ہیں، یہ ساری مائیں اپنے بچوں کو سکھا رہی تھی دیکھو مولا پر کوئی تیر نہ آئے، سارے تیر اپنے سینوں پہ لے لینا. یہ عجیب مائیں تھیں. دیکھو کوئی تیر علی اکبر کو نہ لگے.
اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ جانتے ہو مرحلہ کیا آیا؟ زینب نے بھی اپنے بچوں کو بلایا ہوگا، اے میرے اون محمد یہاں آؤ۔ اون محمد کس انداز میں آئے تھے کربلا، آپ جانتے ہو نا، جناب عبید اللہ عبداللہ نے لا کے دیا تھا، اور کیا فرمایا تھا؟ یہ بی بی سفر پہ جا رہی ہو نا، سفر سے پہلے صدقہ ساتھ لیا جاتا ہے، یہ دو میرے بچے نہیں ہے، یہ صدقہ ہے حسین کی حفاظت کا۔ اللہ کروڑوں سلام ان معرفت پر۔ وہی بچے آج ماں کے حضور میں، میرے اون، میرے محمد، کل کون سا دن ہے بیٹا معلوم ہے نا؟ ہاں اماں کل قربانیوں کا دن ہے۔ اے میرے لال کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم سے پہلے اکبر شہید ہو جائے، تم سے پہلے قاسم شہید ہو جائے۔ نہیں اماں کل قربانیوں کا دن ہے، ہمیں بھی پتا ہے، اللہ اللہ ہم غلام ہیں۔ زینب نے تربیت ہی اسی طرح کی تھا نا اپنے بچوں کی۔ اے بچوں دیکھو اکبر قربان نہ ہونے پائے، تم اکبر پہ قربان ہو جانا۔ بس عزیزو آپ تصور کریے، خدا کی قسم 5 محرم کو میں آپ کی خدمت میں کیا پڑھوں، بس آپ عالم تصور میں جائیے۔ ایک ماں ہے رات بھر بچوں کو سمجھاتی رہی، اون محمد جیسے بچے صبح کو جب ماموں کو دیکھتے ہیں، جہاں جہاں ماموں جا رہے ہیں وہاں وہاں یہ بچے جا رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ماموں جان اجازت دے دیجئے، اے ماموں جان اجازت دے دیجئے۔ اللہ میں ایک جملہ کو شاید آپ پہنچ سکو۔ اے عزیزو آپ جانتے ہو نا زینب اکبر سے کتنی محبت کرتی ہیں، تو حسین کو بھی اون محمد سے اتنی ہی محبت ہے۔ اللہ خدا نہ کرے کوئی ماموں اتنا بے بس ہو جائے کہ بھانجے آ کر موت کی بھیک مانگے۔ ایک مرتبہ حسین نے جب اجازت نہیں دیا نا، یہ بچے آئے ماں کے قریب آئے، ماں نے دیکھا اون محمد رات کے سارے وعدے بھول گئے بیٹا، رات کو میں نے بتایا تھا کہ ماموں پہ جان فدا کر دینا، ارے بچے ماں کے قدموں میں گر گئے۔ اے اماں ارے صبح سے ماموں سے اجازت مانگ رہے، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب زینب ہیں، 2 بچوں کا ہاتھ پکڑا، آئی بھیا کے پاس، بھیا زینب کی قربانی قبول نہ ہوگی، ارباب ازا بس زینب کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ ایک بھائی کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ بہن کی دنیا اجڑ جائے۔ اے زینب یہ کیا مانگ رہی ہو؟ ارے حسین تیرے بچوں کو شہید ہوتا ہوا کہ بس ارباب ازا عجیب مرحلہ ہے۔ بچوں کو اجازت ملی، کمسن ہے نا، کمسن ہے، عباس نے سوال کیا ہوگا، حسین نے سوال کیا ہوگا، بچے میدان کو جا رہے ہیں، ماں ہے جو اپنے بچوں کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہے، لیکن یہ ماں غمزدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ماں کو فخر ہے کہ اللہ زینب کے پاس ایسی دولت ہے کہ اپنے بھیا پہ قربان کر سکے۔ بس عزیزو روانہ کر دیا، بچے چلے گئے، علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں۔ ارے جنگ وہ کی کہ القمہ کے قریب آ گئے، خبر پھیلی، ارے اون محمد القمہ کے قریب آ گئے۔ زینب جانتی ہے بچے پیاسے ہیں، نہر فرات بہ رہی ہے۔ عجبنی زینب نے بیویوں سے کہا اے بیویوں دعا کرو میرے بچے پانی نہ پیے، کیونکہ خیمے میں حسین کی بچی سکینہ۔ اجرکم علی اللہ۔ ہار باب ازا یہی رونے کا حق ہے نا، 5 محرم کو اسی طرح رویا جاتا ہے۔ زہرا کا گھر اجڑ گیا، اللہ اللہ میرے بچے پانی نہ پیے۔ بطر باب ازا جنگ کرتے رہے، نرغے آدھا میں گھرے، ہر طرف سے حملہ ہوا۔ ایک مرتبہ آواز دی ماموں کو، حسین دوڑ کر پہنچے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اون محمد میں ابھی رمق حیات باقی تھی، بعض کہتے رمق حیات نہیں باقی تھی، لیکن وہ جو کہتے رمق حیات باقی تھی، وہ جب اون محمد کے قریب حسین پہنچے نا، اللہ خدا نہ کرے حسین کو یہ منظر جو دیکھنا پڑا، بچوں کے رخساروں سے خون بہ رہے تھے، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ عجبنی بچوں نے کہا اے ماموں ارے آپ کے سامنے کہہ رہے ہم نے القمہ سے پانی نہ پیا، اماں کو بتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ارے زینب کے بامعرفت بیٹے ہیں نا،
ماموں ہم نے پانی نہ پیا، بس عزیزو اب حسین لے کر چلے۔ عزیزو آج ایسا رونا ان بچوں پہ، کیونکہ میں عرض کروں ان بچوں پہ ان کی ماں نے رویا نہیں ہے، کیونکہ بھائی سامنے کھڑا ہے نا، بھائی کو روئے گی، زینب بچوں پہ نہیں روئے گی، لہذا آج تم شہزادی کو پرسا دو۔ اے بی بی آپ نے انہوں محمد پہ گریہ نہیں کیا، ہم آپ کے غلام آپ کے بچوں پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ ہر باب ازا قیامت کی گھڑی آ گئی تھی، زینب کے بچوں کو لایا گیا، حسین لا کر گڑے، ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں کے درمیان مصلی بچھایا، سجدہ شکر کیا، زینب نہ روئی۔ پھر اس کے بعد جب شام میں بچوں کے سر آئے، زینب نہ روئی۔ ارے شام کی عورتوں نے پوچھا ان بچوں کی ماں نہیں ہے، کہا ماں تو ہے لیکن ماں حسین پہ روئے گی، بچوں پہ نہیں روئے گی۔ مدینے پہنچی، اب جو گھر پہنچی بچوں کا حجرہ دیکھا، کہے میرے لال ارے ماں کو معاف کر دینا، میں اپنے غریب بھائی پہ رو رہی تھی۔ اب جا کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ ہم سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔